بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سلسلے کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح یہودیوں اور صلیبیوں نے مسلمانوں اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف کیا کیا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا۔ تو پچھلے حصے میں بتایا گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کس طرح کرک کا قلعہ، جو کہ فلسطین کا دوسرا قلعہ تھا، اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو اس دوران وہاں پر ایک پاگل کرک کے قلعے میں دیکھا گیا جو کہتا تھا کرک میں مسلمانوں کی فوج نہیں آئے گی، ان کا صلاح الدین ایوبی مر چکا ہے۔ بعضوں کا تو اوٹ پٹانگ اور بے معنی فکرے بولتا تھا، جو بھی ثابت کرتے تھے کہ وہ پاگل ہے۔ بچے اس کے پیچھے پیچھے چلے آتے تھے، بڑے عمر کے آدمی کچھ دور اس کے ساتھ چلتے اور رک جاتے تھے، وہاں سے چند اور آدمی چل پڑتے۔ مسلمان اسے غصے کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اپنے بچوں کو اس کے پیچھے جانے سے روکتے تھے۔ صرف ایک مسلمان تھا جو اس کے پاگل کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، وہ پاگل سے 10-12 قدم دور تھا۔ ایک جوان سال مسلمان تھا۔ راستے میں دو عیسائی نوجوانوں سے تانے دیے۔ ایک نے کہا، عثمان بھائی تم بھی صلیب کے سائے میں آ جاؤ۔ اس نے انہیں قہر بھری نگاہوں سے دیکھا اور چپ رہا۔ ان عیسائیوں کو معلوم نہیں تھا عثمان کے پاس خنجر اور اس پاگل کو قتل کرنے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اس کا پورا نام عثمان صارم تھا۔ اس کے ماں باپ زندہ تھے اور اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جس کا نام نور صارم تھا۔ اس لڑکی کی عمر 22-23 سال تھی۔ عثمان اس سے 3-4 سال بڑا تھا، جو شیلا جوان تھا، اسلام کے نام پر جان نثار کرتا تھا۔ صلیبی حکومت کی نظر میں مشتبہ بھی تھا کیونکہ مسلمان نوجوانوں کو صلیبی حکومت کے خلاف زمین دوز کارروائیوں کے لیے تیار کرتا تھا۔ وہ ابھی تک کوئی جرم کرتا پکڑا نہیں گیا تھا۔ اس نے جب اس پاگل کی آواز سنی باہر نکل آیا۔ پاگل اتنی بڑی صلیب بلند کے مسلمان کے خلاف بلند آواز میں بکواس مارتا جا رہا تھا۔ عثمان صارم نے یہ بھی نہ دیکھا یہ تو کوئی پاگل، اس نے صلیب دیکھی اور پاگل کے الفاظ سنے تو اس پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ اپنے گھر جا کے اس نے خنجر لیا اور کرتے کے اندر ناف میں اڑس کر پاگل کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایسی جگہ قتل کرنا چاہتا جہاں اسے کوئی نہ پکڑ سکے۔ وہ صلیبیوں کے خلاف مزید کارروائیوں کے لیے زندہ رہنا چاہتا۔ وہ پاگل سے 10-12 قدم پیچھے چلتا جا رہا تھا اور اس کا اعلان سنتا گیا۔ جب دو عیسائیوں نے اسے تانے دی اور ایک نے کہا، عثمان تم بھی صلیب کے سائے میں آئے، تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے دل میں قتل کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ پاگل کے پیچھے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں اور بچوں کا جلوس جمع تھا۔ قتل کا موقع اچھا نہیں تھا۔ دن گزرتا گیا، پاگل کی آواز دھیمی پڑتی گئی، اس کے پیچھے چلنے والے کام ہوتے گئے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی کہ ایک مسجد آ گئی۔ پاگل مسجد کے دروازے میں بیٹھ کے اس نے صلیب اوپر کر کہا، اب یہ گرجا ہے، مسجد نہیں ہے۔ اس وقت عثمان صارم اس کے قریب جا کھڑا۔ اسے اچھی طرح احساس تھا یہ بے شک پاگل ہے، اس کے قتل کی حسابی موت ہوگی کیونکہ اس نے صلیب اٹھا رکھی اور مسلمان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے۔ عثمان صارم نے پاگل کے قریب ہو کے دھیمی آواز میں کہا، یہاں سے فوراً اٹھو اور اپنی صلیب کے ساتھ غائب ہو جاؤ، ورنہ صلیبی یہاں سے تمہاری لاش اٹھائیں گے۔ پاگل نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ اس کے سامنے بہت سے بچے کھڑے تھے۔ اس نے عثمان صارم کی دھمکی کا جواب دیے بغیر بچوں کو ڈانٹ کر بھاگ جانے کے لیے۔ بچے ڈر کر بھاگ گئے تو پاگل مسجد اندر چلا گیا۔ عثمان صارم کے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر دروازے کے اندر یہ دروازہ بند کر دیا۔ اس نے بہت تیز خنجر نکالا، وار کرنے لگا تو پاگل نے گھوم کر دیکھا۔ عثمان کے خنجر کا وار آتا دیکھ کے اس نے صلیب آگے کی اور وار صلیب پہ روکا۔ رک جاؤ جوان، اندر چلو، میں مسلمان ہوں۔ عثمان صارم نے دوسرا واقعہ نہ کیا۔ پاگل جوتے اتار کے مسجد اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ اس نے صلیب اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اندر جا کے اس نے عثمان صارم سے پوچھا اور کہا، میں مسلمان ہوں، میری باتیں غور سنو، مجھے بتاؤ تم کب سے پیچھا کر رہے ہو؟ میں سارے دن تمہارے پیچھے چلتا رہا ہوں۔ عثمان صارم نے کہا، اور مجھے قتل کا موقع نہیں مل رہا، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ پاگل نے پوچھا، کیونکہ میں اسلام اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ عثمان صارم نے جواب دیا، تم پاگل ہو یا نہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پاگل نے اس سے کئی اور باتیں پوچھی۔ آخر اس نے کہا، مجھے تم جیسے ایک جوان کی ضرورت تھی، اچھا ہوا تم خود ہی میرے پیچھے آ گئے۔ میرا خیال تھا مجھے اپنے مطلب کا کوئی مسلمان بڑی مشکل سے ملے گا، میں صلاح الدین ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہوں۔ میں نے یہ ڈھونگ صلیبیوں کو دھوکہ دینے کے لیے رچایا ہے، میں نے اسی بھیس میں سفر کیا ہے۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ یاد رکھو مسجد میں کوئی صلیبی آ گیا تو میں پھر وہی بکواس شروع کر دوں گا جو دن بھر کرتا رہوں۔ تم غور سے سنتے رہنا جیسے تم مجھ سے متاثر ہو رہے۔ میں بہت تیز سے بولوں گا، شام کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، مسلمانوں میں بھی صلیبیوں کئی جاسوس ہیں۔ اس میں نمازیوں کے آنے سے پہلے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان صارم نے کبھی جاسوس نہیں دیکھا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ غیر معمولی طور پر ذہین جاسوس ہے جس نے اسے چند سوال پوچھ کر پہچان لیا کہ جوان قابل اعتماد ہے۔ جاسوس نے اس نے کہا، اپنے جیسے چند ایک نوجوان اکٹھے کرو اور کچھ لڑکیوں کو بھی تیار کرو۔ تمہیں ہر مسلمان گھرانے پیغام پہنچانا ہے کہ ایوبی زندہ ہے اور اپنی فوج کے ساتھ یہاں صرف آدھے دن کے فاصلے پر ہے۔ اس کی تمام تر فوج فلسطین کے کرک کے قلعے پہ حملہ کرنے کے نہ صرف تیار ہے بلکہ اس فوج نے صلیبی فوج کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ مصر میں حالات پرسکون ہیں اور وہاں صلیبی نے جو تخریب کاری کی تھی وہ جڑ سے اکھاڑ دی گئی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کب حملہ کرے گا؟ عثمان صارم نے پوچھا، ہم اس کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں تم باہر سے حملہ کرو گے تو ہم صلیبیوں پہ اندر سے حملہ کریں گے۔ خدا کے لیے جلدی آؤ، تحمل سے کام لو جوان۔ جاسوس نے کہا، پہلے صلاح الدین ایوبی کا پیغام سن لو اور ہر ایک نوجوان کے ذہن پہ نقش کر دو۔ ایوبی نے کہا، ہیک کرک کے مسلمان نوجوانوں سے کہنا
تم ملک اور مذہب کے پاسبان ہو۔ میں نے پہلی جنگ لڑکپن میں لڑی تھی اور محاصرے میں لڑی تھی۔ فوج کی کمان میرے چچا کے پاس تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ محاصرے میں گھبرا نہ جانا، اگر تم اس عمر میں گھبرا گئے تو تم ساری عمر گھبراہٹ اور خوف میں گزرے گی۔ اگر اسلام کے علم بردار بننا چاہتے ہو تو یہ علم آج ہی اٹھاؤ اور دشمن کی دیواریں توڑ کر نکل جاؤ، پھر گھوم کرو اور پھر دشمن چپٹ پڑو۔ میں گھبرایا نہیں۔ 3 مہینوں کے محاصرے میں ہمیں فاقہ کشی بھی کرائی، لیکن ہم محاصرہ توڑ کر نکل آئے اور ہم نے جس خوراک سے پیٹ بھرے وہ دشمن کے سامان سے چھینی ہوئی خوراک تھی۔ ہمارے گھوڑے جو محاصرے میں بھوک سے مر گئے تھے، ہم نے اس کی کمی دشمن گھوڑوں سے پورا کی۔ سلطان ایوب نے کہا میرے قوم کے بیٹوں سے کہنا تم پر دشمن نے پیار کے ہتھیار سے حملہ کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ صلیبی میدان جنگ میں نہیں ٹھہر سکے، ان کے منصوبے خاک مل گئے۔ اب انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے، وہ مسلمانوں کو ذہنی عیاشی، کاہلی اور کوتاہی میں تینوں خرابیاں پیدا کرنے۔ یہودی اور عیسائی ایک ہو گئے ہیں۔ یہودی اپنی لڑکیوں کے ذریعہ تم میں حیوانی جذبہ بھڑکا رہے ہیں اور تمہیں نشے کا عادی بنا رہے ہیں۔ میں نہیں کہوں گا حیوانی جذبہ نشے سے تمہیں عاقبت خراب ہوگی اور موت کے بعد تم جہنم میں جاؤ گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کردار کی یہ خرابیاں تمہارے لیے اس دنیا کو ہی جہنم بنا دیں گی۔ تم جسے جنت کی لذت سمجھتے ہو وہ جہنم کا عذاب ہے۔ تم صلیبیوں غلام ہو جاؤ گے تو تمہاری بہنوں کو بے آبرو کرتے پھریں گے، تمہارے قرآن کے ورق گلیوں میں اڑیں گے اور تمہاری مسجدیں استبل بن جائیں گی۔ یہ باتیں کرتے ہوئے سورج غروب ہونے لگا۔ مسجد کا پیش امام آ گیا۔ اسے دیکھتے جاسوس نے سلیب اٹھائی اور دوڑتا وہ باہر نکل گیا۔ جانے سے پہلے اس نے کہا ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کریں جن سے ان کو شک ہو، اپنے طور پہ کوئی جنگی کارروائی نہ کریں، پہلے اکٹھے ہو جائیں، قیادت بنائیں۔ ہر ایک فرد کا ذرا سا بھی عمل قائد کی نظر میں ہونا چاہیے اور کسی فرد کا اقدام قائد کی اجازت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ باہر نکلا اور کہنے لگا مسلمانوں صلیب کے سائے میں آ جاؤ، تمہارا اسلام مر گیا ہے۔ امام نے عثمان صارم کو قہر بری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا یہ یہاں کیا ہو رہا تھا اور تم نے اسے اندر کیوں بٹھا رکھا تھا، اسے ہلاک کیوں نہ کیا؟ کہ تمہارے رگوں میں مسلمان باپ کا خون جم گیا ہے؟ میں اتنا بوڑھا نہ ہوتا تو یہاں سے اسے زندہ باہر نہ جانے دیتا، میں اس کے پیچھے اس لیے آیا تو یہاں سے زندہ نہ نکل سکے۔ عثمان صاحب نے کہا امام کو خنجر دکھا کر کہنے لگا خدا کا شکر ہے اس نے میرا خنجر صلیب پہ روک لیا تھا۔ یہ آدمی پاگل نہیں، عیسائی اور یہودی بھی نہیں، یہ مسلمان ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا پیغام لایا۔ اس نے بوڑھے امام کو سلطان ایوبی کا پیغام سنایا اور کہا میں اس پیغام پر عمل کروں گا اور آج شام سے ہی بسم اللہ کر رہا ہوں، لیکن ہمیں ایک امیر کی ضرورت ہے، کیا آپ ہماری قیادت کریں گے؟ یہ سوچ لیں صلیبی حکومت خبر مل گئی تو سب سے پہلے امیر کی گردن اڑائی جائے گی۔ کیا مسجد میں کھڑے ہو کر میں کہنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ میں قوم سے الگ رہوں گا؟ امام نے جواب دیا لیکن یہ فیصلہ قوم کرے گی میں امیر اور قائد بننے کے قابل ہوں یا نہیں۔ میں خدا کے گھر میں کھڑا ہو کر یہ عہد کرتا ہوں میری دانش، میری عقلمندی، مال، میری اولاد، میری جان اسلام کے تحفظ اور فروغ کے لیے اور صلیب کو زوال کی طرف جانے کے لیے وقف ہو گئی ہے۔ میرے عزیز بیٹے صلاح الدین ایوبی پیغام کا ایک ایک لفظ ذہن میں بٹھا لو۔ اس نے ٹھیک کہا ہے، نوجوان قوم اور مذہب کا مستقبل ہوتے ہیں، اسے روشن بھی کر سکتے ہیں اور آواروں کے تاریک بھی کر سکتے ہیں۔ جب کوئی جوان صلیبی یہودیوں کی بے حیائی کا دل دادا ہو کے لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتے تو محسوس نہیں کرتا اس کی اپنی بہن بھی اس جیسے نوجوان کی بری نظر کا شکار ہو رہی ہے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ میرے نوجوان بیٹے خدا کے اس گھر میں عہد کرو تم صلاح الدین ایوبی کے پیغام پر عمل کرو گے۔ عثمان صارم نے گھر جا کر اپنی بہن النور کو لگ بٹھا کے سلطان ایوبی کا پیغام سنایا اور کہا النور، ہمارا مذہب اور ہمارا قومی وقار تم سے بڑی قربانی مانگ رہا ہے۔ آج سے اپنے آپ کو پردہ نشین لڑکی سمجھنا چھوڑ دو، مسلمان لڑکیوں تک یہ پیغام پہنچا کر انہیں جہاد کے لیے تیار کرو۔ میں تمہیں خنجر، تیر، کمان اور برچھی کا استعمال سکھا دوں گا۔ احتیاط یہ کرنی کسی کو شک بھی نہ ہو کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، میں ہر طرح کی قربانی کے تیار ہوں، النور نے کہا۔ میں اور میری تمام سہیلیاں تو پہلے ہی سوچ رہی ہیں کہ ہم اپنی آزادی اور اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مردوں کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ عثمان صارم نے اسے بتایا صلاح الدین ایوبی اس کی فوج کے مطابق جتنی خبریں مشہور کی جاتی ہیں سب جھوٹی ہیں، تمام مسلمان گھران جا کے عورتوں کو صحیح خبریں سناؤ۔ عثمان صاحب نے اسے صحیح خبریں سنائی، یہ بتایا مسلمانوں میں غدار اور صلیبی مخبر بھی ہیں۔ اس نے بہن کو ایسے 3-4 گھرانے بتایا اور کہا کہ ان کی عورتوں کو ہاتھ میں لو، انہیں بتاؤ ان کے آدمی غدار ہیں، انہیں یہ بھی کہو عیسائی اور یہودی لڑکیوں کے پیار سے بچو، ان کا پیار محض دھوکہ ہے۔ کیا میں رینی کو یہاں آنے سے روک دوں؟ النور نے پوچھا۔ یہ تو ہمارے ساتھ بھی بے تکلف ہوگی، اسے میں کہوں گا ہمارے گھر نہ آیا کرے۔ عثمان صارم نے کہا وہ بہت تیز اور ہوشیار لڑکی ہے۔ رینی ایک نوجوان عیسائی لڑکی تھی، عثمان صارم کے گھر سے تھوڑی ہی دور اس کا گھر تھا۔ اس کا باپ شہری انتظامیہ کسی اونچے عہدے پر فائز تھا۔ لڑکی کا پورا نام رینی الیگزینڈر تھا۔ وہ النور کی سہیلی بنی ہوئی تھی۔ عثمان صارم کے ساتھ بھی اس نے گہرے مراسم پیدا کر لیے تھے۔ رینی کون تھی اور اس کا جاسوسی میں کیا کردار تھا، اس کے بارے میں آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔